ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ آج کل دنیا میں کہیں بھی کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، اور جب اس ملک کی پولیس اور ایجنسی رنگے ہاتھوں گنہگاروں کو، مجرموں کو گرفتار نہیں کر پاتی ہے، کس نے کیا اس کی سچائی سامنے نہیں آ پاتی ہے، تو سیدھے سیدھے اس حملہ کی ذمہ داری داعش قبول کرتی ہے۔ داعش پر کوئی الزام بھی نہیں لگاتا، داعش کا کہیں سے نام بھی سامنے نہیں آتا، بلکہ خود داعش کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ جاتا ہے کہ اس حملہ کو ہم نے انجام دیا ہے، وہاں جتنے لوگ گئے تھے ان سب کو ہم نے بھیجا تھا، جس کو ISI بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ماسکو میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا، کنسرٹ ہال تھا، وہاں کچھ لوگ تھے، بلکہ بڑی تعداد تھی لوگوں کی، وہاں پر اچانک فائرنگ ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، اور اس حملہ میں 140 لوگوں کی اب تک ہلاکت ہو چکی ہے، مزید لوگوں کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ماسکو روس کی راجدھانی ہے، وہاں کا شہر ہے، اور دنیا بھر کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، وہاں اتنا بڑا حملہ ہو گیا۔ اس حملہ کے ہوتے ہی روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اس کا الزام یوکرین پر لگایا، امریکہ کو اس میں ملوث ٹھہرایا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا یا کچھ رپورٹ جائے کہ تاجکستان سے کچھ لوگ آئے تھے، لیکن روس نے سیدھے سیدھے اشارہ یوکرین کی طرف کیا اور کہا کہ یوکرین نے ہی ہمارے ملک میں حملہ کرایا ہے۔ یوکرین نے پلہ جھاڑ لیا۔ 24 گھنٹہ کا وقت گزر جانے کے بعد داعش کی طرف سے ٹیلی گرام پر ایک بیان سامنے آتا ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ماسکو میں حملہ ہم نے کرایا ہے، ہمارے لوگ وہاں گئے تھے۔ اب داعش نے وہاں حملہ کیوں کیا، کس کے اشارے پر کیا، اس کی بھی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ اب ذرا سوچیے اور غور کیجئے کہ داعش جس کا جو ٹھکانہ ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، وہ عراق اور شام کا کچھ ایریا ہے، اور ماسکو وہاں سے بہت دور ہے، ماسکو کی ایجنسیاں بہت سخت ہے، کوئی چانسز نہیں ہے وہاں داعش کے حملہ آور کیسے پہنچ گئے۔ افغانستان میں کئی مرتبہ حملہ ہوتا ہے، اس میں داعش کا نام سامنے آتا ہے، لیکن ماسکو میں ہونے والے حملہ کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ داعش نام کی تنظیم 2013 میں ابھری تھی، ابو بکر البغدادی خود کو اس کا خلیفہ اور سربراہ کہتا تھا، لیکن بعد میں وہ مارا گیا۔ امریکہ نے دنیا کے 60 ممالک کی فوج کے ساتھ داعش پر حملہ کیا، داعش کے خلاف آپریشن کیا، اور امریکہ نے دعویٰ کیا داعش کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود جب بھی کہیں کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے داعش کا ہاتھ ہے۔ آخر داعش کو سرپرستی کس کی حاصل ہے؟ دنیا بھر کی فوج اکٹھا کر کے امریکہ کیوں داعش کو ختم نہیں کر پایا ہے؟ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا جا چکا ہے۔ پھر داعش طاقتور کیسے ہے؟ کیوں داعش کے ورکر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے، اور اس لیے کئی بڑے بڑے جرنلسٹ نے، کئی بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے اس بات کو پورے ثبوت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہا ہے، لکھا ہے کہ داعش ایک گروپ ہے جس کی سرپرستی امریکہ کرتا ہے، اسرائیل کے ذریعے اس کو ہتھیار پہنچایا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ عراق اور شام کی جنگ میں داعش کے جو ہتھیار پکڑے گئے تھے اور آزاد اداروں نے اس کی تصدیق کی تو پتہ چلا کہ ان ہتھیاروں پر اسرائیل کا لیبل چسپا ہوا تھا، اسرائیل کے ذریعے وہ ہتھیار وہاں تک پہنچائے گئے تھے۔ تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ داعش کو امریکہ نے پیدا کر رکھا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنے ایجنڈا کے لیے۔ داعش جو اسلامی سرزمین پر خلافت لانے کی بات کرتا ہے، داعش کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی خلافت کو قائم کریں گے، لیکن داعش نے ابھی تک کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، بلکہ داعش کا ہر قدم، ہر حملہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے والا ہوتا ہے۔ فلسطین کے غزہ پٹی میں 6 مہینہ سے مجاہدین جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں داعش نے ایک مرتبہ بھی مدد نہیں کی، ایک بھی حملہ اسرائیل پر داعش نے نہیں کیا، جو بہت قریب ہے عراق سے، لیکن داعش کی ٹیم ماسکو پہنچ جاتی ہے اور وہاں حملہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ داعش کو امریکہ نے اپنے مقصد کے لیے پیدا کر رکھا ہے، اور مقصد ہے مسلمانوں کو بدنام کرنا، اسلام و فوبیا کو بڑھاوا دینا، دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کو انجام دینا، اور داعش کے ذریعے موقع بموقع اسرائیل اس کو انجام دیتا رہتا ہے۔ اور داعش نے ماسکو کی ذمہ داری قبول کر کے امریکہ کے اسی ایجنڈا کو آگے بڑھایا ہے۔ داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی تھا، پچھلے دنوں اس کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کا اور اس کے ساتھ رہنے والی کچھ خواتین کا بھی حال ہی میں انٹرویو آیا ہے، اور یہ انٹرویو آیا ہے متحدہ عرب امارات کے مشہور میڈیا ہاؤس العربیہ پر۔ اس انٹرویو میں اس کی بیوی نے یا اس کے ساتھ رہنے والی خواتین نے جو انکشاف کیا ہے، جو دعویٰ کیا ہے، وہ بہت شرمناک ہے۔ کہا گیا کہ ابو بکر البغدادی عورتوں کو باندی بنا کر رکھتا تھا، ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا، میرے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی، اور عورتوں کے ساتھ وہ ہر طرح کے ظلم کو روا رکھتا تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے ابو بکر البغدادی کے بارے میں، اور اس کے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں۔
اور ایسا گھٹیا شخص جس کی اس طرح کی عادت ہو کبھی بھی اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، اسلام اور مسلمانوں سے اس کو ذرا برابر دلچسپی نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بھی عادل اور نیک صفت مسلمان حکمراں کی تاریخ ایسی نہیں ملے گی۔ یہیں سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ داعش کو امریکہ نے اپنے ایجنڈا کے لیے پیدا کر رکھا ہے، اور داعش ہر اس جگہ پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہے جہاں مسلمان آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا جب غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے، اور سیکورٹی کونسل میں جن 5 ممالک کو ویٹو پاور حاصل ہے اس میں روس اور چین ایسے ممالک ہیں جو کہیں نہ کہیں غزہ پٹی کا ساتھ دیتے ہیں یا حماس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، تو اس ملک کو مسلمانوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حملہ کرا کر کے داعش پر اس کا الزام تھوپا گیا یا داعش کے ذریعے اس طرح کرایا گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، لگاتار داعش کے ذریعے وہاں خودکش حملے کرائے جاتے ہیں اور طالبان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو داعش کہیں نہ کہیں امریکہ کی کسی ایجنسی کا نام ہو سکتا ہے، امریکہ کا گروپ ہے جو خود حملہ کرتا ہے اور نام دیا جاتا ہے داعش کا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ داعش کو آپ کس نظریہ سے اور کس سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔